العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام حسين بن علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل وقول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. معزز و مکرم سامعین محترم و واجب الاحترام پیروان مکتب سید الشہداء، معرکہ حق اور باطل و نبرد حق اور باطل کا آغاز انسان کی خلقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وہ معرکہ ہے، یہ وہ نبرد ہے کہ جو انسان کی تاریخ کے اختتام تک اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. یہاں پر کردار بدلتے رہیں گے. ممکن ہے کہ یہ معرکہ حق اور باطل کبھی حابیل اور قابیل کی شکل میں ہو، کبھی موسیٰ اور فرعون کی شکل میں ہو، کبھی ابراہیم اور نمرود کی شکل میں ہو، یا کبھی رسول خدا اور ابو جہل کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، لیکن یہ معرکہ ایک ازلی و ابدی معرکہ ہے. اس معرکہ حق اور باطل کے اندر ہمیں اپنا کردار، ہمیں اپنا جو ہمارا کردار بنتا ہے اور جس طرف ہمارا کردار ہونا چاہیے اور جو کچھ خداوند متعال نے ہم سے طلب کیا ہے اس کو ڈھونڈنا ہے، اس کی شناخت کرنی ہے اور اس کو ادا کرنا ہے. یہ ہم سے چاہا گیا ہے، ہم سے طلب کیا گیا ہے. جیسا کہ ہر جنگ کے، ہر معرکے کے، ہر نبرد کے کچھ اوزار ہوتے ہیں، کچھ اسلحہ ہوتا ہے، کچھ اس کے ہتھیار ہوتے ہیں. اگر جسمانی جنگ ہے، تلواروں کی جنگ ہے، تو نیزہ، تیر، شمشیر یہ اس کے اوزار و ہتھیار ہیں. اگر کسی اور طرح کی شکل ہے، کسی اور قسم کی جنگ ہے، اس کے اپنے خاص قسم کے ہتھیار ہیں. بعض اوقات ممکن ہے دونوں فریقین دونوں باطل پر ہوں، جیسا کہ تاریخ کی بے تحاشا جنگیں، بالخصوص تاریخ معاصر کی بے تحاشا جنگیں ایسی ہیں جس میں دونوں فریقین باطل پر تھے. یہ بھی ممکن ہے دونوں فریقین باطل پر ہوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں فریقین دونوں کے دونوں حق پر ہوں، بلکہ حتماً ایک فریق حق پر ہوگا، ایک فریق باطل پر ہوگا. حق اور باطل کی جنگ کا بنیادی ترین اسلحہ، بنیادی ترین ہتھیار وہ بصیرت ہے. اگر ایک انسان بے بصیرت ہو، بصیرت سے خالی ہو، فقدان بصیرت کا شکار ہو، وہ کبھی بھی اس معرکہ حق اور باطل کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. وہ کبھی بھی حق کی شناخت کر کے، حق کی پہچان کر کے اور اس کے بعد اپنا جو کردار اس سے ادا چاہا گیا ہے وہ ادا کر سکتا ہے. بصیرت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا بصیرت اس معرکے کا انتہائی اہم رکن ہے. اس بصیرت کو حاصل کرنے کے لیے خداوند متعال نے چند طریقے بیان کیے ہیں. اہل بیت علیہم السلام نے چند طرق، چند راستے بیان کیے ہیں جس کے ذریعے ہم اس بصیرت پر فائز ہو سکتے ہیں. ایک راستہ کسب بصیرت کا یہ ہے کہ آپ فرامین الہی، جو احکام الہی ہیں، جو کچھ بھی خداوند متعال نے بیان کیا ہے، بے عینی تعبدی طور پر اس کے مطابق چلتے جائیں، اس کے مطابق عمل کرتے جائیں. اگرچہ اس کی حکمت، اس کا فلسفہ، اس کے پیچھے کیا راز و رمز پوشیدہ ہے،
اس کو تلاش نہ بھی کریں، لیکن چونکہ قول خداوند متعال ہے اس پر عمل کرتے جائیں۔ یہاں پر انسان آہستہ آہستہ صاحب بصیرت ہوتا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی تقوی الہی اختیار کرتا ہے خداوند متعال اس کو مخرج، اس کو فتنوں کے درمیان سے راہ خروج عطا کر دیتا ہے۔ خود امیر المومنین نے اسی آیت کے آگے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ مخرجہ سے کیا مراد ہے۔ مخرج یعنی راہ خروج، نکلنے کا راستہ، باہر جانے کا راستہ۔ کس چیز سے باہر جانے کا راستہ؟ فرمایا مخرجا من الفتن، فتنوں سے خروج، فتنوں سے نکلنے کا اور اپنی جان سالم فتنوں سے باہر لے جانے کا راستہ یہ تقوی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت فرماتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے ہم اس کو فرقان عطا کرتے ہیں، یعنی حق اور باطل کے درمیان جدائی کا معیار و میزان اس کو دے دیتے ہیں۔ بلکہ یہیں پر جتنے بھی انبیاء الہی آئے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کے پاس آئے، کیا چیز لے کر آئے؟ خداوند متعال نے فرمایا کتاب و فرقان لے کر آئے۔ رسول خدا آئے، فرقان لے کر آئے۔ یہ فرقان انتہائی اہم اوزار ہے، انتہائی اہم ہتھیار ہے جو خداوند متعال نے اپنے تمام انبیاء کو ساتھ دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ خود بھی حق اور باطل کی شناخت کر سکیں اور ان کے پیروکار بھی حق اور باطل کی شناخت کر سکیں۔ اسی طرح احادیث و روایات کے اندر آیا ہے کہ حق کا راستہ، حق کے راستے کی پہچان بہت مشکل ہے۔ توجہ رکھیے گا، حق اور باطل کے راستے کی پہچان بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ روایات نے بیان کیا کہ حق کا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے، اور اگر اس کی پہچان ہو جائے اس راستے پہ چلنا اور بھی زیادہ دشوار ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس پہ چلنا تلوار پر چلنے سے زیادہ مشکل ہے۔ لیکن عموماً ایک نقطہ کہ ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، ہم پیروکاران سید الشہداء و علی ابن ابی طالب کے لیے خدا نے بہت سہولت رکھی ہے، اور وہ سہولت کیا ہے کہ ہمیں کہا کہ تم حق کو نہ ڈھونڈو بلکہ یہ ڈھونڈو کہ علی کدھر ہیں، جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا۔ نعرہ حیدری! بس ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ حق کو، چونکہ الحق کو مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بلکہ اس سے بڑھ کر احادیث میں ہے کہ حق یدور مع علی، یا الحق یدور حیث ما دار علی، کہ حق ادھر مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حق تابع علی ہے، اور اسی کی اساس پر علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آج آپ کا وظیفہ کیا ہے، آج کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج کے دور میں ہم کس راستے کو اختیار کریں، کس سمت میں چلیں، کس اس ہزار راہوں کے درمیان سے کس راستے کو اختیار کریں، کہا گیا کہ آپ یہ دیکھیں، یہ سوچیں، اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ اگر آج مولا کائنات ہوتے تو وہ کس راستے پر چلتے، سبحان اللہ۔ بس آپ اسی راستے پر چل لیں۔ سبحان اللہ۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم بصیرت پیدا کرنے کے لیے خداوند متعال کے جو احکامات ہیں ان پر تعبدی طور پر آنکھیں بند کر کے چلتے جائیں۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حکم خدا ہے اور خدا کے علم اور حکمت کو ہم نے ایک دفعہ دلیل و استدلال کے ذریعے سے سمجھ بھی لیا، قبول بھی کر لیا۔ خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ جب پہلی خلقت ہو رہی تھی حضرت آدم کی، اس سے بھی پہلے خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ خداوند متعال نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ آپ کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں، ابھی خلیفہ مقرر نہیں کیا ہے۔ وہیں پر ملائکہ نے فوراً اعتراض کیا، کہا
کہ یہ زمین پر فساد پیدا کرے گا۔ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، کہ زمین پر اس کو خلیفہ مقرر کر رہے ہیں کہ جو زمین پر خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ خون ریزی نہیں کرے گا، تمہارا دعویٰ باطل ہے، تمہاری بات صحیح نہیں ہے، بلکہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی تعبدی طور پر میری بات ابھی قبول کر لو۔ اور جیسے ہی انسان آہستہ آہستہ اس راستے پر چلتا جائے، شروع میں آپ مانیں، جو کچھ کہا گیا اس کو مان لیں فی الوقت، اگرچہ ہماری علم، ہمارا بصیرت، ہماری دانائی، ہمارا جو معلومات ہیں وہ ممکن ہے اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ خب رشوت کھانے میں کیا نقصان ہے؟ ظاہری طور پہ جتنا مال حلال راستے سے آتا ہے وہی اتنا ہی مال، اتنی ہی مقدار، اتنا ہی سب کچھ ہم اس راستے سے لے لیتے ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ کیا نقصان ہے تو اس وقت کوئی بھی انسان رشوت نہیں لے گا، لیکن مشکل یہی ہے کہ شروع میں معلوم نہیں ہوتا، پھر جب وہی مال حرام کھا کر اس کی اپنی اولاد اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، یہاں پر معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی دینی احکامات ہیں، ان کا کیا فلسفہ ہے، ان کے پیچھے کیا راز و رمز پوشیدہ ہے، ممکن ہے ہم سب کچھ نہ جانتے ہوں، لیکن یہی کہ یہ حکم خدا ہے، یہی کہ اس کو ایک علی حکیم نے نازل کیا ہے اور رسول مبین نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ ہمارے لیے اطاعت کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ خداوند متعال نے اسی کے ذیل میں اس کے بعد فرمایا شیطان کی غلطی کیا تھی، ابلیس کیوں مردود ہوا؟ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ تمہیں مٹی تو نظر آ گئی، تمہیں یہ تو نظر آ گیا کہ تجھے میں نے آگ سے بنایا ہے، اس کو میں نے مٹی سے بنایا ہے، لیکن یہ نظر نہیں آیا کہ میرا حکم ہے کہ اس کو سجدہ کرو۔ میرا حکم مان کے کہ جب میں خدائے علی عظیم نے حکم کیا کہ اس کو سجدہ کرو تو مٹی اور آگ کو چھوڑ کر اس کو سجدہ کرو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ اس کی خلقت میں کیا فلسفہ، کیا راز، کیا رمز پوشیدہ ہے۔ اسی طرح جب حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو خداوند متعال نے فرمایا کہ آپ نے شجرے کے قریب نہیں جانا، اس کو مختلف طرح سے اس واقعے کی تفصیلات و اس واقعے کی جو جزئیات ہیں اس کو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ شیطان آیا، وسوسہ کیا، ان دونوں کو بہکایا اور ان دونوں نے شجرہ ممنوعہ کھا لیا۔ یہاں پر علماء یہی لکھتے ہیں کہ شیطان نے کیا کیا، فقاسم لہما، ان دونوں کے سامنے شیطان نے قسم کھائی کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں شیطان تمہارے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ اور چونکہ آدم کو کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں تھا، کبھی آدم نے نہیں دیکھا تھا کہ کسی نے جھوٹ بولا یا کوئی ان کے ساتھ دھوکہ دہی سے کام لے، بس آدم گئے جا کے شجرہ ممنوعہ کھا لیا۔ یہاں پہ علماء لکھتے ہیں کہ آدم کی غلطی کیا تھی؟ آدم کی غلطی یہ تھی کہ جب خداوند متعال نے کہا کہ آدم اس کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہاں پر آدم کو اطاعت خداوند متعال کرنی چاہیے تھی۔ یہ آدم کی غلطی تھی کہ خداوند متعال کی اطاعت کو چھوڑ کر آدم نے شیطان کی بات مان لی۔ پس بصیرت پیدا کرنے کا پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان احکام خداوند متعال و فرامین الہی کی بطور تعبدی ہی صحیح اطاعت کرنا شروع کرے۔ جیسے جیسے اس اطاعت میں آگے بڑھتا جائے گا، اس کے قدم صراط مستقیم پر محکم ہوتے جائیں گے، اس کو ان احکام کا فلسفہ بھی سمجھ میں آتا جائے گا۔ یہ پہلا راستہ ہے۔ ایک اور راستہ بصیرت پیدا کرنے کا یہ ہے کہ انسان
ہر چیز کو خود تجربہ کرے، جو بھی راستہ ہے، جو بھی اس کے سامنے چیز پیش کی جاتی ہے اس کو خود تجربہ کرے، اس کے اندر خود وارد ہو، اس کو خود دیکھے، اس کو خود چکھے، اس کے اندر نکل کر اس کا نتیجہ خود دیکھے۔ مثال کے طور پہ آپ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ آگ نقصان دہ ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ایک دفعہ ہاتھ جلتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آگ میں کیا نقصان ہے۔ لیکن اس راستے کی مشکل یہ ہے، اس راستے کا نقصان یہ ہے کہ ہماری زندگیاں کفایت نہیں کرتی کہ ہم سارے راستوں پر چل کر اس کا نتیجہ خود دیکھ لیں۔ ممکن ہے کہ ایک دفعہ موقع ملے، ایک امتحان و آزمائش کا شکار ہوں، اس کے بعد خداوند متعال دوسری فرصت ہی نہ دے، دوسرا موقع ہی نہ مل سکے، اپنی غلطی کی تلافی کرنے کا موقع نہ ملے۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی کے اندر ہر راستے پر نہیں چل سکتا، ہر راستے کو بنفس نفیس خود نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے تیسرا راستہ اہل بیت نے بتایا، اور وہ تیسرا راستہ یہ ہے بصیرت پیدا کرنے کا کہ آپ گزشتہ اقوام کے آثار، ان کے احوال، ان کے واقعات، ان کے حوادث میں غور و فکر کریں، اور ان سے جو نتائج ملتے ہیں، انہوں نے جس راستے کو اختیار کیا اور جس نتیجے پر پہنچے، جس راستے کو ترک کیا، جس مشکل پر کھڑے ہو گئے، جس دوراہے پر آ کر جن فتنوں کا شکار ہو گئے، ان سے آ کر درس لیں اور آئندہ مستقبل میں اپنے لیے راستہ معین کریں۔ یہ ایک اور راستہ ہے بصیرت پیدا کرنے کا۔ لہٰذا مولا الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن، کہ خداوند متعال اس شخص پر رحم کرے۔ کس شخص پر؟ تفکرا فاعتبرا، جو غور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، پس عبرت حاصل کرتا ہے۔ واعتبرا فابصرا، اور جب عبرت حاصل کرتا ہے تو بصیرت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے، صاحب بصیرت بن جاتا ہے، بابصیرت بن جاتا ہے۔ یا اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں، جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں امام کا وصیت نامہ بھی پڑھا، اس کا وہ حصہ جس میں امام نے اپنے فرزند امام حسن کو وصیت کی کہ بیٹا، میں اگرچہ گزشتہ اقوام کے ساتھ نہیں تھا، لیکن میں نے ان کے احوال میں غور کیا، ان کے احوال کا مطالعہ کیا، ان کے احوال میں تفکر کیا، اور اس حد تک ان کے احوال سے باخبر ہو گیا کہ گویا میں ان میں سے پہلے شخص سے لے کر آخری شخص تک زندگی گزار چکا ہوں۔ اس حد تک میں ان کے بارے میں جان چکا ہوں، ان کے نشیب و فراز، ان کے اتار چڑھاؤ، ان کے نفع اور نقصان، سیاہ اور سفید، اس سب کو میں نے جان لیا ہے ان کے احوال میں غور و فکر کرنے سے۔ لہٰذا یہی صاحبان عافیت و صاحبان بصیرت، جو صاحبان عقل ہے، ان کے لیے یہ راہ سوم رکھا گیا ہے تاکہ بصیرت کو حاصل کر سکیں۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے لازمی و ضروری ہے کہ اسی دستور العمل کے مطابق ہم آئیں، گزشتہ تاریخ میں غور کریں، اس کے واقعات و حوادث کے نشیب و فراز اس کو مطالعہ کر کے اس کی تحلیل کریں۔ اور اسی کے ذیل میں یہ جو عنوان آپ کی خدمت میں رکھا، کربلا تاریخ اسلام کا نقطہ عطف، یعنی کربلا ایک ایسا واقعہ و ایسا حادثہ ہے جس کی وجہ سے تاریخ اسلام متبدل ہو جاتی ہے، اس کے اندر تحول و تغییر رونما ہوتی ہے۔ تاریخ کا دھارا جو کسی اور طرف جا رہا تھا، اس واقعے کی وجہ سے مڑ کر کسی اور طرف جانے لگتا ہے۔ واقعہ کربلا کے علل اور اسباب کو جاننے کے لیے، اس کے جو دیگر نشیب و فراز ہیں، جو اس کی گہرائی ہے، عمق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمارا یہ جاننا ضروری ہے کہ کیوں امت نے رسول خدا کی رحلت کے بعد سے امیر المؤمنین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ نقطہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور یہی وہ اصلی سوال ہے جس کی طرف کوشش کریں گے کچھ حد تک روشنی ڈالیں۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے رسول خدا کی ایک اور حدیث کا سہارا لیا تھا۔ وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کل، دوبارہ حدیث کا متن نہیں پڑھوں گا، اس کا محتوا یہ تھا
کہ تم یعنی میری امت وہ سب کچھ کرے گی جو گزشتہ امم نے انجام دیا تھا، جو کچھ بھی سابقہ امتیں کر چکی ہیں وہ سب کے سب یہ امت انجام دے گی۔ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ سابقہ امتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الیہود والنصارا، یہود اور نصارہ یہ مراد ہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے انجام دیا ہے، جو کچھ بھی انجام دے چکے ہیں، یہ کر چکے ہیں، وہ سب کا سب تم بھی انجام دو گے، ان کی اتباع کرو گے۔ جو حوادث ان میں رونما ہوئے وہ سب کے سب تم میں رونما ہوں گے۔ اسی حدیث کی روشنی میں، اسی حدیث کی رہنمائی میں ہم بنی اسرائیل کی تاریخ میں وارد ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے واقعات و حوادث جو قرآن مجید نے بیان کیے اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے کہ کل آپ کی خدمت میں یہاں پر چھوڑا تھا کہ بنی اسرائیل ان کے اندر بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان کے اندر بہت سارے ایسے خصائل موجود ہیں، خصائص موجود ہیں کہ جو امت مسلمہ نے بے عینی ہی انجام دیے، انہوں نے بے عینی ہی پیروی کی۔ وہ کیا خصائص ہیں، وہ کیا واقعات ہیں، وہ کیا ان کی خصوصیات ہیں، اس کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ جب بنی اسرائیل 400 سال انتظار کے بعد ان کے پاس حضرت موسیٰ آئے، ان کو ایک منجی کی، ایک نجات دہندہ کی جو بشارت دی گئی تھی وہ بشارت پوری ہوئی، وہ منجی ان کی خدمت میں آئے، ان کے پاس آئے اور اس منجی نے ان کو نجات کا راستہ بیان کیا، بتایا، اور اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے باہر جاتے ہیں اور خداوند متعال اپنی قدرت ازلی سے فرعون و جنود فرعون کو غرق کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد سے بنی اسرائیل کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ خداوند متعال نے بنی اسرائیل کو جس ہدف، جس مقصد کے لیے بقیہ اقوام پر برتری دی تھی اس زمانے میں، جو دیگر اقوام تھی ان پر فضیلت دی تھی، وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تم کو عالمین پر یعنی اس زمانے کی دیگر اقوام پر جو برتری دی تھی اس کا راز یہ تھا کہ تم ارض مقدس پر جاؤ اور وہاں پر جا کر الہی و قرآنی حکومت قائم کرو، ایک جہانی حکومت قائم کرو۔ یہ ان کا فریضہ تھا، اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اس فریضے کو طے کرنے کے لیے ضروری تھا کہ بنی اسرائیل مہارتیں حاصل کرے، جس کو فرعون نے اپنے تسلط کے تحت اس قدر پست و پسماندہ کیا تھا کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ ان بنی اسرائیل کے بچوں کو و اولادوں کو مار دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو شہوت رانی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اب موسیٰ آئے، ان کو اس قدر اٹھایا، بلندی دی، ان کو اس قدر رفعت دینی ہے کہ یہ جائیں ارض مقدس پر حکومت الہی و جہانی قائم کریں۔ یہ ان کا فریضہ تھا۔ اس مقصد کے لیے خداوند متعال نے بنی اسرائیل پر کچھ نعمتیں کی، چونکہ بنی اسرائیل مصر سے اٹھ کے آئے تھے۔ جو مصر سے اٹھ کے آئے وہاں پر ہر چیز کا نظام موجود تھا، وہاں پر کھانے پینے کا نظام موجود تھا، رہنے کے لیے ان کے پاس مسکن تھے، اگرچہ غلام ہی صحیح، قبطیوں کے و مصریوں کے غلام تھے، لیکن ان کے پاس رہنے کو جگہ موجود تھی، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے اشیاء موجود تھیں اور دیگر چیزوں کا نظام موجود تھا۔ اب جب مصر سے اٹھ کے باہر صحرا میں آئے، یہاں پر خداوند متعال جس ہدف کے لیے ان کو تربیت دینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بنیادی ضروریات کو پورا کرے۔ لہٰذا یہ جو خداوند متعال بیان فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ایک چشمہ دیا، ایک پتھر دیا جس پہ جب حضرت موسیٰ عصا مارتے تھے تو اس سے چشمے پھوٹتے تھے، یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ اسی تربیت کے زمانے کی بات ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے طلب ماء کیا، پانی کو طلب کیا، خوب اس وقت خداوند متعال نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پتھر پر اپنی عصا ماریں،
اس پتھر کے اوپر اپنی لاٹھی ماریں، اس سے 12 چشمے نکل پڑے، اور اس میں سے ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر گروہ اس کو معلوم تھا اس نے کس گھاٹ سے، کس چشمے سے پانی پینا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبائل، حضرت یوسف کے 12 اولادیں، ان سے 12 قبائل، ہر قبیلے کا مخصوص چشمہ، اور یہ ایک ایسا پتھر تھا جس کو جہاں جاتے تھے، جب جاتے تھے، ساتھ لے جاتے تھے اور اس سے پانی پیتے تھے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی ان کو نعمت دی گئی کہ ان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس مسکن نہیں تھا، رہنے کو جگہ نہیں تھی۔ خداوند متعال نے ان کے اوپر بادل کو سایہ فگن کیا۔ اس بادل کا کام کیا تھا کہ موسم کی جو گرمی و حرارت و تپش تھی، چاہے موسم گرما کی تپش ہو یا موسم سرما کی تپش ہو، اس کی جو شدت ہے یہ بادل آ کر اس کو معتدل کرتے تھے، سایہ فگن کرتے تھے۔ یہ ان کا مسکن تھا، یہ ان کی رہائش گاہ تھی، ان کا کھانا من و سلوہ۔ اور اس طرح سے یہ قوم بنی اسرائیل اب تربیت پا رہی ہے۔ اس کا رہبر، اس کا امام حضرت موسیٰ ان کو تربیت دے رہے ہیں، ان کو اس الہی ہدف کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ ارض مقدس پر حکومت الہی قائم کرنی ہے۔ اور یہ جو آج بھی بنی اسرائیل یا یہود ایک پیچیدہ قوم ہے، ایک صاحب مہارت قوم ہے، بامہارت قوم ہے، یہ اسی انبیاء کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ اسی حضرت موسیٰ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ قصہ مختصر، حضرت موسیٰ ان کو تربیت دے رہے ہیں، ان کو منظم کیا، ان کے اندر جو افراتفری تھی اس کو ختم کیا، ان کو ایک فوج کی طرح، جس طرح اس کے بٹالین ہوتے ہیں، اس کے اندر نیچے گروہ ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لشکر ہوتے ہیں، اس کے اندر تقسیم کیا، 12 نقیب مقرر کیے، ہر قبیلے کا ایک بڑا سردار، اس سردار کے تحت اور چھوٹے چھوٹے سردار، ان سردار کے تحت ٹولیاں ہوتی تھیں، اور اس طرح سے پیغام رسانی کا سلسلہ ہوتا تھا۔ موسیٰ ایک فرمان دیتے تھے، ان 12 نقیبوں تک پہنچتا تھا، اس کے ذریعے ذیلی فرماندے، ذیلی سپہ سالار تک پہنچتا تھا، اس سے نیچے جو سالار ہوتے تھے وہ، اور اس طرح سے ایک ایک سپاہی تک موسیٰ کا فرمان پہنچ جاتا تھا۔ اس قدر تربیت یافتہ قوم ہو گئے، اور اس کے بعد سے ان کو کہا گیا کہ اب آپ جائیں، کوچ کریں ارض مقدس کی طرف۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ ان کو کہتے ہیں کہ اے قوم، آپ جائیے ارض مقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس ارض مقدس میں دیگر اقوام تھیں جن سے لڑنا تھا، جنگ کرنی تھی، اور اس جنگ کے لیے ان کو تربیت دی گئی تھی۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کا جو نظام تھا، جاسوسی کا نظام، انہوں نے بعض بندے بھیجے کہ جائیں، جا کر اس سرزمین، اس مقابل لشکر کی اطلاعات حاصل کریں، کہ وہ اطلاعات حضرت موسیٰ نے ہدایت کی تھی، تاکید کی تھی، صرف مجھے بتانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آ کر آپ ہر ایک کو بتا دیں، آ کر آپ ہر ایک کے ساتھ بتا دیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے، ان کی کیا تیاری ہے، کیا آمادگی ہے۔ یہ مخفیانہ اطلاعات صرف اپنے رہبر کو دینی ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر نافرمانی کی۔ تاریخ کے بعض احادیث و روایات نے کہا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے مقابلے میں ایک قوی قوم ہے، ایک پیچیدہ قوم ہے، سامنے کا لشکر طاقتور ہے، یہاں پر آ کر انہوں نے سرگوشیوں میں ہر ایک کو بتا دیا کیا کرنا تھا، کیا ہونا تھا، کیا دیکھ کے آئے، جو کسی کو نہیں بتانا تھا وہ سب کچھ بتا دیا۔ اور یہاں پر وہ عظیم سرکشی حضرت موسیٰ کے فرمان سے ہوئی کہ کہا، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ اے موسیٰ اس کے اندر ایک طاقتور و جبار قوم ہے۔ حضرت موسیٰ کا حکم کہ آپ جاؤ، جا کے لڑو، یہ وہ زمین ہے جس پہ خدا نے آپ کو برتری دی ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے سے خدا نے آپ کی قدرت، آپ کی حاکمیت کو پورے جہان پر قائم کرنا ہے۔ لیکن انہوں نے نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کے نتیجے میں، حضرت موسیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں خداوند متعال کو فرمانا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان کے اوپر خدا کی پھٹکار پڑی، خداوند متعال کا غضب ان کے اوپر طاری ہوا، اور وہ جس کو خداوند متعال نے قوم با فضیلت قرار دیا تھا، جس کو خداوند متعال نے فضلنا
کم علی العالمین قرار دیا تھا وہ ضربت علیہم الذلہ ہو گئے، ان کے اوپر ذلت لکھ دی گئی، ان کے اوپر خداوند متعال کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ 40 سال تک صحرا کے اندر گھومتے رہے، یتیہون فی الارض، زمین کے اندر چکر کاٹتے تھے، جہاں سے شروع کرتے تھے رات کو جب سوتے تھے کہ ہمیں راہ نجات مل گیا ہے، اگلے دن صبح اٹھ کر دیکھتے تھے پہلی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور اسی طرح سے 40 سال انہوں نے گزار دیے، اور خدا نے ان سے حضرت موسیٰ کی نعمت لے لی، ہارون کی نعمت لے لی۔ پس سامعین محترم، بنی اسرائیل اس طرح کی قوم تھی۔ اب بنی اسرائیل کو ایک اور جو ان کا نقطہ قوت تھا، یہ دقت کیجئے گا، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر۔ وہ یہ نقطہ قوت تھا کہ انبیاء نے ان کو بہت سارے آئندہ آنے والے حالات بیان کیے تھے۔ حضرت یوسف نے ان کو بتایا تھا کہ ایک منجی آئے گا، بس وہ اس منجی کے منتظر تھے، اس منجی کے انتظار میں تھے۔ اس کے علاوہ جب حضرت موسیٰ آئے، انہوں نے بہت ساری خبریں دی، بہت ساری ان کو اطلاعات دی، آئندہ آنے والے حوادث کے بارے میں مطلع کیا۔ یہاں پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اطلاعات ان کو دی گئی تھیں، اس کی چند وجوہات ہیں۔ یا تو اس وجہ سے کہ شاید یہ قوم توبہ کر لے، دوبارہ جو نافرمانی کی ہے بعد والے نبی کی سرکردگی میں، اس نافرمانی کو چھوڑ کر خدا کی راہ میں قتال کرنے نکل جائے۔ ایک اور جو احتمال پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوم بہت زیادہ سوال کرتی تھی، پرسوال قوم تھی، بہت زیادہ الجھنے والی قوم تھی۔ اس سے علماء نے دونوں طرح استفادہ کیا، یا بہت سوال کرتے تھے یا بہت الجھتے تھے، اور اس سوال کے نتیجے میں انبیاء ان کو بتاتے جاتے تھے، ان کو معلومات دیتے جاتے تھے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہاں پر آ کے پہلے حضرت موسیٰ سے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا موسیٰ ہمارا مذاق کر رہے ہو؟ کیا موسیٰ ہمارے ساتھ کوئی کھیل کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، بالکل سنجیدہ بات کر رہا ہوں، خدا کا حکم ہے۔ اس کے بعد یہ قوم شروع ہو گئی پوچھنا کہ اے موسیٰ، اب جب گائے ذبح کرنی ہے تو بتاؤ کس طرح کی گائے ہو، بتاؤ اس کا رنگ کیا ہو، اس کی خصوصیات کیا ہوں، اس کے اور خصائل کیا ہوں، آیا وہ گائے کھیتی باڑی کرتی ہے یا نہیں کرتی، آیا وہ گائے کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ گائے کہاں پائی جاتی ہے۔ خداوند متعال اسی طرح بتاتا گیا۔ یہاں سے علماء نے یہ استفادہ کیا ان آیات سے کہ یہ بنی اسرائیل بہت زیادہ سوال کرنے والی قوم تھے۔ انبیاء سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ آگے کیا ہوگا، اگلا نبی کون آئے گا، کب آئے گا، کس خطے میں آئے گا، کس علاقے میں آئے گا، اس نبی کے ساتھ کیا ہوگا، آیا لوگ اس نبی کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، اس نبی کے بعد کیا ہوگا۔ اور اسی طرح سے ان کو اتنی زیادہ رسول خدا کی معلومات تھیں کہ خداوند متعال فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ بنی اسرائیل اس حد تک رسول خدا کی پہچان رکھتے تھے جس طرح اپنے بچوں کی پہچان رکھتے تھے۔ بس اس حد تک بنی اسرائیل آئندہ آنے والے حوادث کو جانتے تھے، بلکہ نہ صرف یہ کہ رسول کی پہچان رکھتے تھے، رسول کی خصوصیات کی بھی پہچان رکھتے تھے، رسول نے جس خطے میں ظہور کرنا ہے اس خطے کی بھی پہچان رکھتے تھے، اور حتیٰ رسول کے بعد کیا ہوگا اس کی بھی پہچان رکھتے تھے۔ اور جن علماء نے تحقیق کی، جن اساتذہ نے تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ نہ صرف اس تورات و انجیل میں کہ جو اصلی تھی، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اس کے اندر یہ اطلاعات موجود تھی، بلکہ موجودہ جو تورات و انجیل تحریف شدہ ہے اس کے اندر بھی اطلاعات موجود ہیں، اس کے اندر بھی یہ معلومات موجود ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جنہوں نے تحقیق کی انہوں نے نکالے، تورات کے اندر آیا کہ آخری نبی کا ظہور فاران سے ہوگا، وادی فاران میں اس کا ظہور ہوگا،
دوسرے مقام پہ وادی فاران کی بھی وضاحت کی گئی. وادی فاران کون سی زمین ہے؟ وہ زمین ہے کہ جہاں ابراہیم نے اسماعیل کو چھوڑا تھا، سبحان اللہ. اس کو وادی فاران کہتے ہیں. بس یہ آئے اور آ کر اس خطے میں، عربوں کے خطے میں وہاں پر بس گئے. یہ جو ہم واقعہ کربلا کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جب یہ کاروان اسرا گزر رہا تھا تو فلاں راہب کا دیر تھا، فلاں یہودی کی خانقاہ تھی، فلاں مقدس شخصیت کی خانقاہ تھی. یہ سب کے سب وہ تھے کہ جو نبی آخر الزمان کے منتظر تھے، ان کے ظہور کے انتظار میں ان علاقوں میں آ کے بس گئے تھے. اور ایک بڑی اکثریت مدینہ کے گرد، یثرب کے گرد آ کر بس گئی تھی. اور یہ وہ قوم تھی کہ جب ان کا مشرکین و کفار سے مقابلہ ہوتا تھا، نبرد ہوتا تھا، جب کبھی آمنے سامنے مقابلہ ہو جاتا تھا تو یہ لوگ مشرکین کو کہتے تھے کہ ہم اس آخری نبی، اس منجی کے منتظر ہیں جو ہمارا ساتھ دے گا، ہم اس کی رہبری میں تم پر فاتح ہو جائیں گے، تم پر غالب ہو جائیں گے. اور اس کی مدد کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قلعے بنائے. وہ قلعہ جس کا دروازہ امیر المومنین نے اکھاڑا، انہوں نے رسول آخر الزمان کی مدد کرنے کے لیے بنایا تھا. اور اسی طرح مختلف ان کی خصوصیات، اطلاعات ان کو انبیاء نے دیں. حتیٰ ان کی موجودہ کتابوں میں توجہ کیجئے، واقعہ کربلا کے بارے میں بھی جزئیات موجود ہیں، جزئیات موجود ہیں. حضرت حبقوق نبی، ایک بنی اسرائیل کے نبی، ان کی کتاب جس کی 3 فصلیں ہیں، یہ کتاب موجود ہے عبرانی زبان میں. جن علماء نے تحقیق کی، میں ان کا نقل قول کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کے بہترین بندوں کی ناموس رنگ رنگ و رنگ برنگے خیموں سے نکالی جائے گی اور شرابیوں کے سامنے لائی جائے گی. یہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے. تورات کے اندر درج ہے کہ ذبح عظیم جو اسماعیل سے اٹھا لیا گیا وہ فرات کے کنارے انجام پائے گا. اور حتیٰ اور بھی جزئیات لکھی ہیں، اور بھی وقائع لکھے ہیں. اس حد تک یہ لوگ رسول خدا کی آمد، ان کے محل کہاں پر آئیں گے، کس علاقے میں آئیں گے، کس خطے میں آئیں گے، اس سے آشنا تھے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو آخری نبی آئے گا وہ نبی منصور ہے. اس نبی کو شکست نہیں ہوگی، اس نبی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس نبی کے کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی اس پہ غالب نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی آل اور اولاد مظلوم پائی جائے گی. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اور انہوں نے اسی غرض سے کہ نبی کی حمایت کریں، یہ آئے یثرب کے گرد بس گئے. اور یثرب رسول خدا کا جو جہاں پر حکومت قائم ہوئی، اور رسول خدا کی رحلت کے بعد سے مدینہ والوں نے جو کچھ کیا، اس میں ایک بڑا کردار اس فرہنگ کا ہے، اس ثقافت کا ہے، اس تہذیب کا ہے کہ جو یہودیوں نے وہاں پر لا کر پھیلائی تھی. چونکہ علماء یہودیوں کے ہوتے تھے، نصرانی علماء ہوتے تھے، پڑھے لکھے ہوتے تھے، اور عرب غیر پڑھے لکھے، ان پڑھ، امی ہوتے تھے، لہٰذا بہت جلدی تحت تاثیر واقع ہوتے تھے، بہت جلدی متاثر ہو جاتے تھے. ایک سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں. جس طرح سے جب مسلمان مشترکہ بر صغیر میں زندگی گزار رہے تھے، یہودیوں کے ساتھ معذرت ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے زندگی گزار رہے تھے، خب ان میں بہت سارا میل جول تھا. ہندو مسلمانوں کے رنگ میں ڈھلے جاتے تھے، مسلمان ان سے اثر قبول کرتے تھے. چونکہ ایک معاشرے کے اندر جب بہت سارے افراد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے تاثیر و تاثر قبول کرتے ہیں، ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح یثرب کے گرد جب یہودی آ کر بس گئے تو وہاں پر بہت سارے مدینہ والے عرب وہ ان سے متاثر تھے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیے. باز بلند سلام.
پس بنی اسرائیل اس طرح کی قوم تھے، اور اہل یثرب انہی بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا میل جول، ان کا بہت زیادہ آمد و رفت، بہت زیادہ اطلاعات کا رد و بدل، اطلاعات کا تبادل ہوتا تھا، اور بہت ساری خصوصیات کہ جو بنی اسماعیل نے بعد میں اپنے آپ سے ظہور دی، بعد میں پیش کیں، وہ سب کی سب خصوصیات بنی اسرائیل نے کر کے دکھائیں، بنی اسرائیل نے کر کے دکھائیں۔ اس میں سے ایک خاصیت یہ تھی، ایک خصوصیت یہ تھی کہ بنی اسرائیل اپنے ہی انبیاء پہ بہت زیادہ شک کرتے تھے، انبیاء کے اوپر شک کی نگاہ رکھتے تھے، حتیٰ قرآن مجید نے اس کے اوپر اشارہ کیا، اگرچہ کنائے و اشارے کے اندر واقعات کے ضمن میں اس کو بیان کیا، لیکن اس کا محتوا یہی نکلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو حتیٰ اس منجی پر جس کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، حتیٰ اس منجی کے ظہور پر، اس کی باتوں پر بھی ان کو یقین نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ اس قوم کو تربیت دینے کے بعد جب یہ منظم ہو گئے کہ اے لوگو، اب جب کہ تم حکومت تشکیل دینے جا رہے ہو، ابھی تشکیل نہیں پائی، حکومت کو قانون چاہیے، حکومت کے لیے کوئی ایک نظام ہونا چاہیے، کوئی شریعت ہونی چاہیے، حکومت ایسے نہیں چل سکتی، اور شریعت کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، میں موسیٰ شریعت نہیں بنا سکتا، میں شریعت خدا سے دریافت کرتا ہوں، میں شریعت بناتا نہیں، میں شریعت خدا سے لیتا ہوں، میں شریعت مجھ پہ وحی ہوتی ہے، شریعت نازل ہوتی ہے۔ اور جب موسیٰ گئے 30 راتوں کی جگہ 40 رات ہو گئی، واپس آئے، یہ قوم شک کا شکار، وہ واقعہ جو بیچ کا تھا حضرت ہارون والا اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا بھی، واپس آئے، خدا کی سزا ان پہ نازل ہوئی، اس کے بعد اب شک کا شکار کہ اے موسیٰ، آیا آپ نے خداوند متعال سے ملاقات کی یا نہیں کی؟ آیا آپ پر وحی نازل ہوتی ہے یا خود سے بنا لیا؟ اور ہم آپ کی قوم بنی اسرائیل اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خود خدا کو نہ دیکھ لیں، جب تک آپ خدا کی زیارت ہمیں خود نہیں کراتے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اے موسیٰ، آیا آپ کے اوپر وحی ہوتی ہے؟ کیا واقعاً خدا کے ساتھ آپ کا ارتباط ہے؟ کیا حقیقتاً آپ خدا کے نبی و پیغمبر ہیں یا نہیں؟ آپ خدا کے نبی و پیغمبر نہیں ہیں، آپ نے خود اپنی طرف سے شریعت بنا لی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال اس مقام پہ کیا فرماتا ہے؟ اسی مقام پہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم خدا کو خود دیکھنا چاہیں گے، ہم خدا کی خود بالفاظ دیگر زیارت کرنا چاہیں گے۔ موسیٰ نے بہت سمجھایا کہ خدا جسم نہیں ہے، جسمانی چیز نہیں ہے، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، خدا تم لوگ کی مانند ایک مخلوق نہیں ہے جو جسم رکھتا ہو، خدا خالق جسم ہے، خدا خالق مکان ہے، لا مکان ہے، خدا خالق زمان ہے، فوق زمان ہے، خدا خالق جسم ہے، ماوراء جسم ہے، ما فوق جسم ہے، لہٰذا تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن موسیٰ نے کی قوم نے اصرار کیا۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ مجبور ہو گئے، کہا سب کے سب تو نہیں جا سکتے، تم ایک تعداد کے مطابق 6 لاکھ بنی اسرائیل، سب کو اٹھا کر طور پہ تو نہیں لے جا سکتا، لہٰذا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 افراد کا انتخاب کیا۔ اس کو خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، کہ موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کا انتخاب کیا، 70 افراد کو چنا ہمارے میقات کے لیے، یعنی اس وعدہ گاہ کے لیے 70 افراد کو چنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور اس کے بعد وہ واقعہ آیا کہ خداوند متعال نے اپنے نور کی ایک تجلی کی، خود خدا ظاہر نہیں ہوا، خدا نے اپنا ایک نور ظاہر کیا کہ پہاڑ دکن دکا ہو گیا، فخر موسیٰ صائقہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ روایت نے لکھا کہ بقیہ افراد مر گئے، اس تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ موسیٰ کی عظمت تھی، یہ موسیٰ کی
پاکیزگی و نورانیت تھی کہ اس تجلی نے فقط موسیٰ کو بے ہوش کیا، موسیٰ مرے نہیں۔ اب اس کے بعد سے آپ خود غور کیجئے، قرآن مجید اسی آیت کے ذیل میں حضرت موسیٰ کا لہجہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل، کہ اے خدایا اگر تو چاہتا تو ان سب کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کا جو لہجہ ہے ایک خوف ظاہر ہوتا ہے، کیا کہ یہ 70 افراد اس لیے آئے تھے کہ آ کر خدا کو دیکھیں، خدا کی تجلی کو دیکھنے کے بعد جا کے اپنی قوم میں گواہی دیں کہ ہم نے خدا کو دیکھ لیا ہے، ہم نے دیکھا کہ واقعاً موسیٰ کا خدا کے ساتھ ارتباط موجود ہے، واقعاً موسیٰ خدا کے پیغمبر ہیں، واقعاً موسیٰ نبی اللہ ہیں۔ یہ آ کر بتائیں، یہ آ کر اپنی قوم کو بتانا ان کی ذمہ داری تھی، لیکن یہ 70 افراد مر گئے۔ اگر زندہ نہ ہوتے تو موسیٰ کی صداقت کی گواہی کون دیتا؟ یہ خوف موسیٰ کو تھا، لہٰذا خدا سے درخواست کی، التجا کی، دعا کی کہ خدایا اگر تو چاہتا ان سب کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، یہاں میقات پر بلا کر کیوں ہلاک کیا؟ اگر چاہتا تو پہلے ہی جب اپنی قوم میں تھے، اپنے قبیلے میں تھے، اپنے لوگوں کے درمیان زندگی گزار رہے تھے، وہیں پہ مار دیتا۔ یہ میری صداقت کی گواہی دینے آئے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ تُذِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا، کہ خدا تو ہمارا مولا، ہمارا ولی ہے۔ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، کہ خدا تو آ، تو ہماری مغفرت کر، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ فرما۔ پس بنی اسرائیل اپنے نبی پر شک کرتے تھے۔ اگر بنی اسرائیل کا جو اپنے نبی کے بارے میں تصور تھا اس کو ہم کھولیں تو ان کا تصور یہ تھا کہ یہ نبی ایک ڈاکیہ ہے، اس کی حیثیت ڈاکیے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر جو کچھ یہ کہہ رہا ہے خدا کا پیغام ہے، خدا کی طرف سے ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نبی اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہے، اپنے شعور و اپنے الہام کی طرف سے کچھ کہہ رہا ہے، ان کو یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ اور بعینہ یہی رویہ، یہی بات، یہی خصوصیت و خصلت بنی اسماعیل میں منتقل ہوئی۔ آپ توجہ کریں، تاریخ کا اگر ایک دفعہ مطالعہ کریں کہ جب رسول خدا کوئی پیغام لاتے تھے، ساتھ والے لوگ، ماننے والے، توحید کی گواہی دینے والے، نبوت کا اقرار کرنے والے فوراً پوچھتے تھے آمن اللہ ام منک، یہ خدا کی طرف سے یہ آپ کی اپنی بات ہے؟ اس حد تک کہ خداوند متعال کو فرمانا پڑا ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، کہ یہ نبی جو کچھ بھی کہتے ہیں اگر وحی کے نام پر کہیں، قرآن کا نام لے کر کہیں، وہ بھی خدا کی وحی ہے، اور اگر اپنے پاکیزہ نفس کی طرف سے کوئی بات کریں وہ بھی ہدایت وحی کی شکل میں ہے، وہ بھی ہدایت ہے، وہ بھی سراسر نور ہے، وہ بھی سراسر پاکیزگی ہے۔ بس نبی سے قدم قدم پہ نہ پوچھا کرو کہ اے نبی یہ خدا کا حکم ہے یا آپ کی اپنی بات ہے، یہ کہاں سے لیا، فلاں بات کہاں سے لائے۔ اور اس کے مقابلے میں جب نبی کچھ کہتے تو بعض اوقات الجھ بھی جاتے نبی کے ساتھ، بعض اوقات نبی کے ساتھ مباحثہ بھی کرتے، جدال بھی کرتے۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ عرب کا معاشرہ جو علم و حکمت اور دانائی سے اتنا دور، پستیوں کے اندر غرق، کہ مولا کائنات خطبے میں فرماتے ہیں کہ تم عرب جاہلیت رسول خدا کی برکت سے پہلے کس حالت میں تھے؟ تمہاری حالت یہ تھی، تم اس قدر ظلمات و پستی کے اندر گھرے ہوئے تھے کہ جہاں پر تمہارے گھوڑے مدفوع کرتے تھے وہیں سے پانی پیتے تھے، تم اس قدر پستیوں کے اندر گرے ہوئے تھے۔ اب یہ لوگ، ان کے اوپر ایک نور کی بارش ہوئی، ان کے اوپر
فاران سے خدا کی وحی کا نزول ہوا، اب رسول کو ان کے ساتھ رحمت و رافت کے ساتھ چلنا ہے، رحمت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ لہٰذا رسول مدارا کرتے تھے، ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے، ان کو اوپر لاتے تھے، ان کو بلندیوں پر فائز کرتے تھے۔ لہٰذا جگہ جگہ یہ پوچھتے تھے امن اللہ ام منک، آیا خدا کی طرف سے ہی آپ کی اپنی بات؟ حتیٰ وہ وحی، وہ پیغام جس کے اوپر اتنی سخت خداوند متعال کی آیت کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، جو کچھ پیغام آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا۔ کیوں خداوند متعال نے کہا من ربک؟ انہی کا جواب تھا کہ بعد میں نہ پوچھنے آ جانا کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا آپ کی اپنی بات ہے۔ لہٰذا پہلے سے جواب دے دیا۔ اور جب نعمان ابن حارث فہری پھر بھی اپنی جاہلیت پہ اڑ کر آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے کہ اے محمد، اسی طرح نام لیتے تھے۔ آج جو ہم احترام سے نام لیتے ہیں، ہماری زبان سے میم ادا نہیں ہوتا مگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، لیکن ساتھ رہنے والے وہ رسول کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ جب آ کر پوچھتا ہے کہ آپ نے کہا خدا کو ماننے پر اندیکھے خدا کو کہا ہم نے قبول کیا، آپ نے اپنے نبوت کی گواہی دلوائی ہم نے قبول کیا، آپ نے نماز واجب کی ہم نے قبول کیا، آپ نے روزہ فرض کیا ہم نے قبول کیا، آپ نے حج کہا ہم نے قبول کیا، زکوٰۃ کہی ہم نے ادا کی، اب اس پہ بھی آپ کو بالفاظ دیگر چین نہیں آیا، اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کر دیا۔ آیا یہ خدا کا پیغام تھا یا آپ کی اپنی طرف سے تھا؟ اور جب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ بھی خدا کا پیغام تھا تو اس نے عذاب کو طلب کیا، کہا کہ اے خدایا اگر یہ تیرا پیغام تھا، اگر یہ تیری طرف سے وحی تھی، اگر یہ تیرا ارادہ ہے، اگر یہ تیری مشیت و مرضی یہ ہے کہ رسول کے بعد علی ہم پر حاکم ہوں، تو ابھی اس وقت مجھ پر عذاب نازل ہو جا۔ اور اس پر عذاب نازل ہوا۔ قرآن نے فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سائل نے ایک عذاب کا مطالبہ کیا، کہ علماء نے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اسی واقعے کو درج کیا ہے۔ پس یہ شک کرنا اپنے نبی پر، آیا اس نبی کا خدا کے ساتھ ارتباط ہے یا نہیں ہے، آیا اس نبی کی جو بات ہے وہ صراحتاً وحی ہے یا نہیں ہے، آیا نبی اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں کہہ رہے۔ یہ بنی اسرائیل کی عادت بنی اسماعیل میں منتقل ہوئی۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات، اس سے بھی زیادہ جذاب بات یہ ہے کہ یہی عادت معصومین کے ماننے والوں میں بھی آئی ہے، ان میں بھی منتقل ہوئی۔ اس وقت یہ پوچھتے تھے جب رسول خدا کی رحلت ہوئی، اس کے بعد آ کر پوچھتے تھے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنی بات کہہ رہے ہیں یا رسول کی بات کہہ رہے ہیں؟ اگر کبھی غور کریں کیوں امام حسین کربلا کے واقعے کے اندر، تحریک کربلا کے اندر جہاں خطبہ دیتے ہیں، جہاں گفتگو کرتے ہیں، کوئی خط لکھتے ہیں، اپنی بات کم کرتے ہیں، رسول خدا کی بات زیادہ کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سمعت من جدی رسول اللہ، میں نے اپنے جد سے یہ سنا، ان رسول اللہ کان یقول، رسول خدا یہ کہا کرتے تھے۔ یہی جو حدیث، جو امام کا کلام سرنامہ سخن قرار دیا کہ جو امام حسین فرماتے ہیں کہ قال امام حسین ابن علی ان رسول اللہ قال من رآ سلطانا جائرا، کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی سلطان جابر، سلطان جائر کو دیکھے، مستحلا لحرم اللہ، ناقصا لعہد اللہ، مخالفا لسنت رسول اللہ، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ،
کہ جو بھی دیکھے کوئی رد عمل نہ دکھائے، نہ زبانی رد عمل دکھائے، نہ عملی رد عمل دکھائے، نہ لسانی امر بالمعروف کرے، نہ عملی امر بالمعروف کرے، خدا اس دیکھنے والے تماشائی کو اسی ظالم کے ساتھ محشور کرے گا۔ خب یہاں پر امام براہ راست رسول خدا کا قول نقل کر رہے ہیں۔ بس ایک بڑے عرصے تک شیعہ کی یہ نگاہ تھی کہ یہ لوگ، یہ معصومین، یہ ناقل احادیث معصومین رسول خدا ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ناقل حدیث کی حیثیت ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر وہ امام علی ابن موسیٰ الرضا جب مامون الرشید نے مختلف علاقوں سے مختلف مذاہب کے علماء کو بلایا تاکہ آ کر امام کا امتحان لیں یا بتعبیر دیگر امام کے ساتھ مناظرہ کریں، امام کے اپنا ساتھی، اپنے پیچھے چلنے والا، جو ساری زندگی ایک بڑا حصہ امام کے ساتھ رہا، مدینے میں امام کے ساتھ تھے، ابا صلت ہروی، حتیٰ جب امام کی شہادت ہونے والی تھی، امام کو زہر دیا جانے والا تھا، امام نے انہی کو خطاب کیا، انہی سے اپنی باتیں کی، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ امام نے ان کے چہرے کا مطالعہ کیا اور کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ پھر خود ہی وجہ بتا دی، کہا اس لیے پریشان ہو کہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو دلیل قرآن سے یا حدیث سے اس کو قبول نہ کیا، اور یہ کہا کہ آپ انجیل والوں کو انجیل سے جواب دیں، تورات والوں کو تورات سے جواب دیں، تو نعوذ باللہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ کہا کہ تمہاری یہی پریشانی ہے، یعنی اس کے دل کی بات بتا کے کہا کہ جو تمہارے دل کی بات جانتا ہے وہ تورات و انجیل بہتر جانتا ہے، جو تمہارے دل میں جو باتیں گزرتی ہیں اس کا علم رکھتا ہے، وہ تو عالم بالتورات و انجیل ہے۔ امام نے کہا یہ پریشانی ہے، کہا یہ پریشانی ہے، اور امام نے اس کو حوصلہ دیا، تسلی دی، کہا کہ مناظرہ ہو دیکھ لینا، اور دیکھ لیا۔ بس معصومین کے بارے میں بھی یہی نگاہ کہ یہ فقط ناقل احادیث ہیں، ناقل قول رسول خدا ہیں، اگر اپنی طرف سے کوئی بات کریں، آپ کے مقابلے میں ہماری بھی ایک رائے ہے، آپ کوئی نظریہ دیں، آپ کے مقابلے میں ہمارا بھی ایک نظریہ ہے، اگر اپنی جہت سے اپنی ایک رائے کا اظہار کریں، آپ کے مقابلے میں ہماری بھی ایک رائے ہے، اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں ہم بھی کچھ سمجھتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے اسی اعتقاد کو، تشیع کو ارتقاء دینے کے لیے، لوگوں کو معرفت امام تک پہنچانے کے لیے خدا نے اپنی 12ویں حجت کو پردہ غیبت میں کیا۔ کیوں؟ کہ اے لوگو، اے امام کے ساتھ چلنے والوں، اے امام کے ساتھ زندگی گزارنے والوں، جب تک تمہیں امام کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک امام نہیں بھیجوں گا، اس وقت تک امام حاضر نہیں ہوگا۔ اے خدا، ہم اپنی وفاداری کا ثبوت کیسے دیں؟ ہم کیسے دکھائیں کہ ہمیں امام کی معرفت ہے؟ کہا کہ جب امام معصوم، اس کی تم نے اطاعت نہیں کی، مخالفت کی، اس کے مقابلے میں اپنی آوازیں اونچی کرتے تھے، اس کے مقابلے میں اپنی باتیں کرتے تھے، اب تم پر واجب ہے کہ ایک غیر معصوم نائب امام کی اطاعت کرو، اور اگر اس کی بے چون و چران اطاعت کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں، میں 12واں بھیج دوں گا۔ جب تمہیں خمینی کے کہنے پر اٹھنا آ جائے گا، بے چون و چران بیٹھنا شروع کرو گے، اس کے کہنے پر جنگ میں جا کر جانیں قربان کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے،
جب مسلم کو تمہارے پاس بھیجا تم نے یہی کہا کہ مسلم غیر معصوم ہیں، ہم معصوم امام کا انتظار کریں گے۔ اس وقت تک اس معرفت تک نہیں پہنچے تھے۔ اب 12واں کب آئے گا؟ 12واں اس وقت آئے گا کہ جب تم اس معرفت تک پہنچ جاؤ گے کہ نائب امام مجتہد کی بے چون و چران اطاعت کرو، اس سے سوال نہ پوچھو، اس سے یہ نہ کہو کہ آیا اپنی طرف سے ہے یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں۔ جب جان لیا کہ یہ عادل ہے، مخالفاً لہوا ہو، من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، محافظاً لدینہ، مخالفاً لہوا ہو، مطیعاً لامر مولا ہو، جو یہ خصوصیات رکھتا ہے، اب اس کے سامنے بے چون و چران چلو۔ اگر یہ سیکھ لیا پھر میں وہ اپنی آخری حجت، وہ آخری سرمایہ بھیج دوں گا۔ بس سامعین محترم، یہ وہ بنی اسرائیل کی خصوصیت کہ جو بنی اسماعیل میں آئی۔ ایک اور خصوصیت کا اشارہ کروں اور آپ کی زحمتیں تمام کروں، اور وہ یہ خداوند متعال کی سنت ہے کہ اگر کوئی قوم، کوئی شخص ایک امتحان میں ناکام ہو جائے، اس سے کوئی امتحان لیا جائے، کوئی حساس موڑ، حساس موقع پر ناکام ہو جائے، مغلوب ہو جائے، اس کے بعد مغفرت و توبہ کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اس سے بڑا امتحان دو، اس سے بڑے امتحان میں حاضر ہو کر کامیاب نکلو۔ یہ خداوند متعال کی سنت ہے، خدا کا ارادہ یہی ہے۔ اور اسی سنت کے تحت بعض علماء نے کہا، میں ان سے نقل قول کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ حتیٰ یہ جو ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ اے ملائکہ آپ آدم کو سجدہ کریں، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ چونکہ جب خدا نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ انسان بنا رہا ہوں، آدم کو بھیج رہا ہوں، انہوں نے سوال کر دیا۔ اگر سوال نہ کرتے، اعتراض نہ کرتے، ان کو سجدے کا شاید حکم بھی نہ ملتا۔ اب خدا نے کہا جس کے متعلق شک کا شکار ہو، آؤ اسی خاکی کو سجدہ بھی کرو۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا، مردود ہو گیا۔ اور اسی طرح اور امتیں جو بھی جس امتحان و آزمائش میں ایک مرتبہ ناکام ہوئے، اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اس سے بڑی آزمائش میں قدم رکھو، جاؤ اور وہاں سے صحیح و سالم باہر آ جاؤ۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی غیبت میں اس 40 دن کے اندر اس امتحان میں ناکام ہو گئے، اب یہاں پہ خدا کی سزا یا ایک بڑا امتحان آیا۔ اور وہ بڑا امتحان کیا ہے کہ جب تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، جب تم نے گوسالے کی عبادت کر کے، پرستش کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، کہ آؤ توبہ کرو۔ اے خدایا کس طرح توبہ کریں؟ آؤ فاقتلوا انفسکم، کہ تاریخ نے کہا کہ اندھیرا، رات کے اندھیرے میں اس پہ بادل بھی، تاکہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ حکم ملا چہرے کو ڈھانپ لو، چہرے پہ نقاب، شمشیریں نکال کے تلوار چلاؤ، ایک دوسرے کو قتل کرو، اور ایک قتل عظیم۔ کیوں؟ اس گناہ کی، اس نافرمانی کی، ہارون کے حکم کی سرپیچی کی سزا یہ ہے کہ اس آزمائش میں قدم رکھو، اس سے باہر نکلو۔ انہوں نے قدم رکھا، موسیٰ کی اطاعت کی، باہر نکل آئے، یہاں پر اس آزمائش سے گزر گئے۔ اسی طرح اور امتیں جو بھی ہیں، جب ایک غلطی کا شکار ہوتے ہیں، ایک غلطی ان سے انجام پاتی ہے، اس کے بعد ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس سے بڑی آزمائش میں قدم رکھو، اس سے صحیح و سالم باہر آؤ۔ عزیزان محترم، رحلت رسول کے بعد سے امت نے جو غلطی کی، امت نے جو کچھ کیا آل رسول کے ساتھ، اس کی تلافی یہ تھی
کہ آؤ حسین کا ساتھ دو اور اپنی جان کے آخری قطرے تک، اپنے خون کے آخری قطرے تک حسین کا ساتھ دے کر حسین کی حفاظت کرو۔ امت اس امتحان میں بھی ناکام ہو گئی، اس امتحان میں بھی ناکام ہو گئی۔ حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے ہی بے وفائی کی، انہوں نے ہی حسین کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس امتحان میں بھی ناکام ہو گئے۔ اور اسی طرح اتنی انبیاء کو قتل کیا جو بنی اسرائیل کرتے تھے، انہوں نے آئمہ کشی شروع کی۔ بنی اسرائیل انبیاء کشی کرتے تھے، یہ معصوم کشی، آئمہ کشی کرتے تھے۔ کہ یہ بھی ایک اور فلسفہ کہ جب تم امام کے قدردان نہیں ہو جاتے، جب تک تمہیں امام کی شناخت نہیں ہوتی، اس وقت تک میں اپنا 12واں ذخیرہ نہیں بھیجوں گا۔ اور جب تم ایک معصوم امام کی اطاعت نہیں کر سکتے، اس کے حکم کے مطابق نہیں چل سکتے، اب تمہاری سزا یہ ہے، آزمائش یہ ہے، تم نے اس امتحان سے گزرنا ہے کہ غیر معصوم کی اطاعت کر کر کے اتنا پختہ ہو جاؤ کہ پھر معصوم کی نافرمانی نہ کرنا، پھر معصوم کی نافرمانی نہ کرنا۔ لیکن یہ راز حضرت حر کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی، اس غلطی کی تلافی کیسے کرنی ہے۔ اگر ایک دفعہ حسین کا راستہ روکا ہے، اس کی تلافی اپنے خون سے کرنی ہے۔ بس عزادارو، حر کو یہ راز سمجھ میں آ گیا تھا۔ ایک دفعہ غلطی کر بیٹھے، جب پہلی دفعہ آئے راستہ روکنے کے لیے، امام نے پوچھا کہ کیا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مقابلے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ آپ کے مقابلے کے لیے آیا ہوں، آپ کا ساتھ دینے نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جب امام نے دیکھا کہ حر کے لشکر کی کیا حالت ہے، پیاس سے نڈھال، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، گھوڑے بھی پیاسے ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، فوجی بھی پیاسے ہیں، سید الشہداء نے کہا کہ ان کے لیے پانی کھول دیا جائے۔ امام کے ساتھیوں نے پانی کے مشکیزوں کا منہ کھول دیا اور خود مولا حسین آگے بڑھتے جاتے، بہت سارے سپاہیوں کو خود اپنے ہاتھ سے سیراب کیا۔ لشکر حر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں لشکر کا سب سے آخری سپاہی تھا، جب پانی کھلا اس کے بعد مجھے پانی کے کنویں تک پہنچتے پہنچتے، پانی کے اونٹ تک پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی، بقیہ سب نے پانی پی لیا، میں دیر سے پہنچا۔ جب پہنچا قریب تو امام نے پانی کی طرف اشارہ کیا، کہتا ہے کہ پھر مجھ میں اتنی سکت بھی نہ رہی کہ میں مشکیزہ اٹھا کر منہ سے لگا لیتا۔ کہتا ہے کہ جب حسین نے دیکھا کہ میں مشکیزے سے بھی پانی نہیں پی سکتا، کہا کہ حسین خود آگے بڑھے، آگے بڑھ کر مشکیزے کا منہ چھوٹا کیا اور چھوٹا کرنے کے بعد میرے منہ سے مشکیزہ لگا دیا۔ کہا حسین نے خود مجھے پانی پلایا ہے۔ بس عزادارو، جب صبح عاشور ہوتی ہے، لشکر حر دیکھتا ہے کہ حر ایک عجیب کیفیت میں ہے، حر ایک عجیب حالت میں ہے، حر کشمکش کا شکار ہیں، تذبذب کی حالت میں ہیں۔ پوچھا کہ حر، ایک ایسی حالت میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں پاتا ہوں، اور کہا کہ میں حر جنت کا راستہ اختیار کروں گا، میں جنت کا راہی ہوں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہی لوگ ایک دفعہ نواسہ رسول کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ حر کون ہے جس نے لشکر حسین پہ راستہ روکا؟ حر کون ہے جس نے امام حسین کو عبید اللہ کے حکم پر
ایک ایسی جگہ ٹھہرایا جہاں پانی ہو نہ سایہ ہو، ریگستان بیابان کے اندر ٹھہرایا۔ یہ حر ہیں۔ بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ اے حر، اگر وہاں جانے کا ارادہ ہے، اگر وہاں جانا چاہتے ہو تو یہ جان لو کہ حسین قبول نہیں کریں گے۔ تمہاری غلطی اتنی بڑی ہے کہ حسین کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ حر نے کہا جس حسین کو میں جانتا ہوں وہ ضرور قبول کریں گے، وہ حسین ضرور قبول کریں گے۔ بس عزادارو، روایت نے لکھا کہ جب اپنے لشکر سے حر چلے تو گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے چلتے ہیں تاکہ کہیں اپنے لشکری نہ روک لیں، امام تک پہنچنے سے پہلے نہ مار دیں۔ حر چاہتے ہیں کہ امام کے قدموں میں سر رکھیں، امام کی اجازت سے میدان میں آئیں، امام کی اجازت سے میدان میں آئیں۔ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے حر ایک ایسے مقام پر پہنچے، دیکھا اب اپنے لشکریوں کی زد سے محفوظ ہیں، گھوڑے سے اتر آئے۔ بعض روایاتوں نے لکھا کہ رومال سے اپنا ہاتھ باندھا، زرہ اتار کر الٹی پہنی، اور اس کے بعد سر جھکاتے ہوئے حسین کی بارگاہ میں آ گئے۔ اور کس طرح سے کیا کہتے ہوئے آئے؟ یہ کہتے ہوئے آئے کہ مولا و آقا، آیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ آقا کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ عزادارو، سید الشہداء جو کریم ابن کریم ہیں، رحمت للعالمین کے نواسے، اس رسول کی رحمت کا ایک واقعہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حسین کتنے بڑے کریم ہیں۔ جب مکہ کے کفار و مشرکین وہ رسول خدا کو پتھر مارتے تھے تو بعض کتابوں نے لکھا کہ ایک خاص طرح سے ایک ہتھیار بناتے تھے جو خاردار نوکیلے خاریں ہوتی تھی، کانٹے ہوتے تھے، اس کو جمع کرتے تھے۔ جمع کرنے کے بعد گیلی مٹی، کیچڑ اس میں لگاتے تھے اور اس کو سکھا دیتے تھے کہ یہ خاردار ڈھیلا جب لگے گا تو بہت اذیت ہوگی، بہت اذیت ہوگی۔ اور جب رسول خدا نکلتے، ان کو پتھر مارتے، یہ خاردار ڈھیلے مارتے، رسول خدا وہ ڈھیلا اتار کے واپس کرتے کہ اے مشرکو، اے کفارو، اے بچوں، دوبارہ یہی مارو، نئے ڈھیلا بنانے میں تمہارا ہاتھ زخمی ہو جائے گا۔ رسول خدا یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا اندازہ۔ اور حسین اب جب حر توبہ کرنے آئے ہیں، حسین اپنے پورے لشکر کے ساتھ استقبال کرنے آتے ہیں، پورے لشکر کے ساتھ استقبال کرنے آتے ہیں۔ آ کر کہا کہ اے حر، آپ ہمارے مہمان ہو۔ حر کی کوشش کہ مولا میں آپ کے سامنے شرمسار ہوں، سر جھکا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے، سر نیچے ہے۔ مولا کہتے ہیں حر سر نیچے کیوں ہے؟ سر بلند کر کے آؤ، تم حسین کے مہمان بن کے آ رہے ہو، حسین کے مہمان بن کے آ رہے ہو۔ بس عزادارو، حر میدان میں جانے کی اجازت لیتے ہیں، مولا سے اجازت مانگتے ہیں۔ ایک وقت آیا جب حر کی فریاد آئی، مولا جاتے ہیں، لاشا اٹھا کر خیام ملاتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے ایک روایت لکھی، علماء نے ایک واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ جب حر آئے تھے تو اکیلے نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ ان کا غلام بھی تھا اور بیٹا بھی تھا، بیٹا بھی ساتھ آیا تھا۔ جب بیٹے کو پتہ چلا کہ میرے باپ کو حسین اٹھا کر خیمے میں لے گئے ہیں، مقتل میں لے گئے، یہ بیٹا آتا ہے، روایت نے لکھا کہ اس بیٹے نے آ کر حر کا ہاتھ تھاما، تھامنے کے بعد باپ کے چہرے پر ایک بوسہ دیا۔ باپ نے جب نگاہ کھولی، اپنے بیٹے سے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ عزادارو، بیٹا کہتا ہے کہ اس جیسے کریم کی راہ میں اپنی جان قربان کروں گا۔ بس عزادارو، یہ وہ موقع تھا جب بیٹے نے بوسہ دیا، باپ نے آنکھیں کھول لیں، اور ایک وہ مقتل کا مقام تھا
کہ جب باپ بیٹے کی لاش پر آتا ہے آواز دیتا ہے بنیا بنیا اے علی اکبر، اور اس کے بعد عزادارو مولا حسین نے ایک ایسا کام کیا، علی اکبر کے چہرے پہ نہ صرف بوسہ دیا، فوضع خدہ علی خدہ، اپنے گال اٹھا کر حسین کے ہونٹوں پہ رکھ دیے، اجرکم ربکم، عزادارو بیٹے نے باپ کے چہرے پہ بوسہ دیا، باپ نے آنکھیں کھولی، باپ نے بیٹے کو پیار کرنا شروع کیا، بیٹے نے آنکھیں نہ کھولی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ یا